السلام علیکم، ویلکم ٹو ایس انفو اکیڈمی۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم پنجاب پولیس میں جو کانسٹیبل کی جابس آئی ہیں ان کے ریٹن ٹیسٹ کی تیاری کے لیے جو پاکستان افیئر کے موسٹ امپورٹنٹ کویسچن ہے جو کہ پاسٹ پیپروں میں بار بار رپیٹ ہوتے رہے ہیں، اور اگر پاکستان افیئر کے ریلیٹڈ کوئی بھی کویسچن آیا تو انشاءاللہ انہی میں سے ہی آپ سے پوچھا جائے گا۔ تو آج جو موسٹ 100 امپورٹنٹ پاکستان افیئر کے ریلیٹڈ کویسچن ہے وہ ہم آج کی اس ویڈیو میں ڈسکس کریں گے، تو آپ لوگوں نے ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھنا ہے، اور ہمارے چینل کو اگر کسی نے سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو آپ لوگوں نے ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کرنا ہے اور بیل نوٹیفیکیشن کے آئیکن کو بھی دبانا ہے تاکہ آپ لوگوں کو ہمارے چینل کی ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن مل سکے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آپ لوگوں نے ہمارے چینل کو اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کرنا ہے تاکہ اس سے ان کا بھی فائدہ ہو سکے۔ تو اس سے پہلے والی 7-8 ویڈیوز ہم نے پہلے بھی اپنے چینل پر اپلوڈ کی ہوئی ہیں پنجاب پولیس کی تیاری کے ریلیٹڈ، تو اگر کسی نے وہ ویڈیوز نہیں دیکھی تو ہمارے چینل پر جا کر وہ ویڈیوز بھی دیکھ سکتا ہے۔ اور اس کے علاوہ یہ ہمارا واٹس ایپ پر گروپ ہے، تو اگر کسی نے اس گروپ میں ایڈ ہونا ہو تو ہمارا یہ نمبر دیا ہوا ہے واٹس ایپ والا، آپ اس نمبر پر رابطہ کر کے ہمارے واٹس ایپ والے گروپ میں بھی ایڈ ہو سکتے ہیں۔ اس گروپ میں ایڈ ہونے کا آپ کو فائدہ یہ ہوگا کہ جو بھی ہم نیو لیکچر اپلوڈ کرتے ہیں تو اس کا فری آف کاسٹ ہم اس گروپ میں ٹیسٹ بھی لیتے ہیں، تو آپ ہمارے اس نمبر پر رابطہ کر کے ہمارے واٹس ایپ والے گروپ میں بھی ایڈ ہو سکتے ہیں۔ تو اس کے بعد آپ کے ساتھ ایک امپورٹنٹ اناؤنسمنٹ شیئر کرتا جاؤں کہ الحمدللہ لاسٹ ٹائم بھی ہماری اکیڈمی والوں نے پنجاب پولیس میں جو کانسٹیبل کی جابس آئی تھی ان کے نوٹس بنائے تھے، اور کافی ایسے کینڈیڈیٹ ہیں جو ہمارے نوٹس سے تیاری کر کے اس ٹائم وہ جاب حاصل کر چکے ہیں۔ تو اگر کسی کو ہمارے نوٹس چاہیے ہوں وہ PDF کی صورت میں آپ کو واٹس ایپ پر ملیں گے تو وہ ہمارے اس نمبر پر رابطہ کر سکتا ہے۔ ہم نے ہر سبجیکٹ کے علیحدہ علیحدہ نوٹس بنائے ہوئے ہیں، تو میں آپ کو دکھا بھی دیتا ہوں۔ یہ ہمارے جو ہیں وہ مطالعہ پاکستان کے نوٹس ہیں، اس کے بعد ہمارے یہ انگلش کے ہیں، انگلش کے ہم نے سارے ٹاپکس کور کیے ہوئے ہیں، سینٹینس کور کیے ہوئے ہیں، ٹینس کور کیے ہوئے ہیں، اس کے بعد ہم نے اس کے کیے ہوئے ہیں پارٹس آف سپیچ کور کیے ہوئے ہیں۔ یہ سارا کچھ ہم نے اپنے نوٹس میں کور کیا ہوا ہے، تو اگر آپ ان سے تیاری کریں گے تو انشاءاللہ آپ کی تیاری اچھی ہو جائے گی۔ تو اس کے بعد یہ اسلامیات کے نوٹس ہیں، ان میں آپ دیکھ سکتے ہیں ہم نے ہر ٹاپک پر علیحدہ علیحدہ نوٹس بنائے ہوئے ہیں، ان کے موسٹ امپورٹنٹ جو پاسٹ پیپروں میں MCQs آتے رہے ہیں ان کے ریلیٹڈ وہ سارے ہم نے اپنے ان لیکچرز میں بنائے ہوئے ہیں۔ تو اگر کسی کو چاہیے ہو تو یہ ہمارا واٹس ایپ والا نمبر دیا ہوا ہے، آپ اس پر رابطہ کر کے ہم سے وہ نوٹس لے سکتے ہیں۔ تو یہ مطالعہ پاکستان کے بھی ہم لوگوں نے نوٹس بنائے ہوئے ہیں، یہ سارے جو شروع سے لے کے اینڈ تک جتنے بھی اس میں امپورٹنٹ کویسچن ہیں وہ ہم نے سب اپنے نوٹس میں ڈالے ہوئے ہیں۔ تو اگر کسی کو چاہیے ہو تو یہ ہمارے واٹس ایپ والے نمبر پر رابطہ کر کے وہ ہم سے یہ نوٹس لے سکتا ہے۔ اس کے بعد یہ GK کے ہم نے ہر ٹاپک پر علیحدہ علیحدہ نوٹس بنائے ہوئے ہیں، جو پاسٹ پیپروں میں ٹاپک آپ لوگوں سے پیپروں میں پوچھے جاتے ہیں وہ سب ہم لوگوں نے اپنے ان نوٹس میں کور کیے ہوئے ہیں۔ تو اگر کسی کو چاہیے ہو تو یہ ہمارا واٹس ایپ والا نمبر دیا ہوا ہے، آپ اس پر رابطہ کر کے ہم سے یہ نوٹس بھی لے سکتے ہیں۔ تو چلتے ہیں، آج کا ہمارا جو لیکچر ہے وہ پاکستان افیئر پر ہے۔ تو آج کے لیکچر میں ہم انشاءاللہ جو مطالعہ پاکستان افیئر کے امپورٹنٹ کویسچن ہے پاسٹ پیپروں میں آتے رہے ہیں وہ انشاءاللہ ہم آج کی اس ویڈیو میں ڈسکس کریں گے۔ تو آپ لوگوں نے ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھنا ہے اور ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کرنا اور اسے اپنے دوستوں کے ساتھ بھی لازمی شیئر کرنا ہے۔ تو چلتے ہیں آج کے ہمارے لیکچر کی طرف۔ تو آج کا جو ہمارا لیکچر کا پہلا کویسچن ہے وہ ہے پاکستان کا پہلا گورنر جنرل کون تھا؟ یہ سارے جو کویسچن ہیں یہ پاکستان بننے کے بعد کے کویسچن ہیں، جو پہلے والی آل انڈیا مسلم لیگ، کانگریس، قائد اعظم کی لائف، علامہ اقبال کی لائف، وہ ہم نے پہلے ہی نوٹس میں کور کیے ہوئے ہیں۔ تو اگر کسی کو وہ چاہیے ہو تو وہ ہمارے نوٹس لے سکتا ہے، ان میں سارے ہم نے وہ MCQs ڈالے ہوئے ہیں۔ تو آج کے اس لیکچر میں ہم پاکستان بننے کے بعد جو بھی امپورٹنٹ جو واقعات ہوئے ہیں، امپورٹنٹ کویسچن پاسٹ پیپروں میں آتے رہے ہیں، وہ ہم آج کی اس ویڈیو میں سارے کے سارے ڈسکس کریں گے۔ تو پاکستان کا پہلا گورنر جنرل کون تھا؟ تو وہ قائد اعظم محمد علی جناح صاحب پاکستان کے پہلے گورنر جنرل تھے۔ اور یاد رکھیں کہ آج تک جو پاکستان کے صرف اور صرف 4 گورنر جنرل رہے ہیں، اور وہ یہ میں نے لکھے ہوئے ہیں۔
پہلے جو ہیں وہ قائد اعظم صاحب تھے، اس کے بعد خواجہ ناظم الدین آیا، اس کے بعد غلام محمد آئے، اور اس کے بعد سکندر مرزا۔ اور یہ بھی کویشچن پوچھا جاتا ہے کہ پاکستان کا آخری گورنر جنرل کون تھا، تو وہ سکندر مرزا تھا۔ اور یہ بھی کویشچن یاد رکھے کہ پاکستان کا پہلا جو صدر تھا وہ کون تھا، وہ بھی سکندر مرزا صاحب تھے۔ تو یہ جو ہے وہ گورنر جنرل کی لسٹ آپ لوگوں سے پوچھی جاتی ہے، پیپر میں یہ چاروں پوچھے جاتے ہیں، تو اس لیے آپ لوگوں نے ان چاروں کو یاد رکھنا ہے۔ ان کے نمبر بھی پوچھے جا سکتے ہیں۔ وہ آپ سے پوچھ سکتا ہے کہ پاکستان کا تیسرا گورنر جنرل کون تھا، تو وہ غلام محمد تھا۔ دوسرا بھی پوچھ سکتا ہے اور چوتھا بھی پوچھ سکتا ہے۔ تو یہ آپ لوگوں نے چاروں کے چاروں یاد رکھنے ہیں۔ اس کے بعد آگے ہمارا دوسرا کویشچن ہے، پاکستان کا پہلے وزیر اعظم کون تھا؟ تو پاکستان کا پہلا وزیر اعظم لیاقت علی خان صاحب تھے۔ اس کے بعد آگے چلتے ہیں، پاکستان کی پہلی دستور ساز اسمبلی کا اجلاس کب ہوا؟ تو پاکستان کی پہلی جو دستور ساز اسمبلی کا اجلاس ہے، یہ آپ لوگوں نے یاد رکھنا، اجلاس اس کا 10 اگست 1947 کو ہوا۔ اس کے بعد پاکستان کی پہلی دستور ساز اسمبلی کا صدر کون تھا؟ تو وہ قائد اعظم محمد علی جناح تھے۔ تو آپ لوگوں نے پاس پیپروں میں دیکھا ہوگا کہ اس طرح کے ہی کویشچن آپ لوگوں سے پوچھے جاتے ہیں، اور یہ میں نے سارے کے سارے پاس پیپروں سے ہی کویشچن اٹھائے ہیں۔ تو یہ ساتھ ساتھ انگلش بھی لکھی ہوئی ہے، اردو بھی لکھی ہوئی ہے، تو آپ لوگوں نے اس کو اچھے طریقے سے یاد رکھنا ہے۔ اس کے بعد اگلا کویشچن ہے، قیام پاکستان کے وقت قائد اعظم کے نزدیک سب سے اہم مسئلہ کیا تھا؟ تو مہاجرین کی آبادی کا جو ہے وہ قائد اعظم کے پاس سب سے بڑا مسئلہ تھا۔ اس کے بعد ہے، مہاجرین کی آبادی کے لیے قائد اعظم نے کون سا فنڈ قائم کیا؟ تو ریلیف فنڈ جو ہے وہ قائد اعظم نے مہاجرین کی آبادی کے لیے۔ اس کے بعد جو اگلا کویشچن ہے ہمارے پاس وہ ہے، پاکستان کا قومی پرچم کس نے تیار کیا؟ تو پاکستان کا جو قومی پرچم ہے وہ امیر الدین خودوائی نے جو ہے وہ تیار کیا۔ اور یہ وہ کویشچن ہے جو کہ پاسٹ پیپروں سے میں نے نکالے ہیں۔ آج کا لیکچر تھوڑا سا لمبا ہو سکتا ہے، لیکن آپ لوگوں نے اس کو کمپلیٹ دیکھنا ہے، اور ہر کویشچن کو آپ لوگوں نے اچھے طریقے سے پڑھنا بھی ہے، سننا بھی ہے، تو انشاءاللہ آپ کو وہ یاد ہو جائے گا۔ اور اس کے بعد جو اگلا کویشچن ہے، قومی پرچم کو کب منظور کیا گیا؟ تو قومی پرچم کو 11 اگست 1947 کو منظور کیا گیا۔ اس کے بعد آگے کویشچن ہے، پاکستان کا پہلا سکہ کب جاری کیا گیا؟ تو پاکستان کا جو پہلا سکہ ہے وہ 3 جنوری 1948 کو جاری کیا گیا۔ اور یہ جو ہے کس سے بنا ہوا تھا؟ یہ نکل سے بنا ہوا تھا، اور یہ برانڈلی تھا، ڈیزائن اس کا برانڈلی تھا۔ اس کے بعد آگے جو ہمارے پاس کویشچن ہے وہ ہے، قائد اعظم نے اسٹیٹ بینک کا افتتاح کب کیا؟ تو 1 جولائی 1948 کو قائد اعظم نے اسٹیٹ بینک آف پاکستان کا افتتاح کیا۔ اس کے بعد آگے ہمارے پاس کویشچن ہے، قومی ترانہ کی دھن کس نے کمپوز کی؟ تو احمد جی چاغلا نے قومی ترانے کی دھن جو ہے وہ کمپوز کی، اور کب کی؟ یہ آپ لوگوں سے اگر ڈیٹ پوچھی جائے تو 21 اگست 1949 کو احمد جی چاغلا نے قومی ترانے کی جو ٹون ہے، دھن ہے، وہ کمپوز کی۔ اس کے بعد آگے ہمارے پاس کویشچن ہے، پاکستان کا قومی ترانہ کس نے تحریر کیا؟ تو پاکستان کا قومی ترانہ جو ہے وہ حفیظ جلندری صاحب نے 1952 میں جو ہے وہ تحریر کیا۔ یہ جو انگلش ہے یہ اوپر والی نیچے آنی تھی اور نیچے والی اوپر جانی تھی، تو یہ مسٹیک ہو گئی ہے، لیکن آپ لوگوں نے اس کی اردو پڑھ لینی ہے۔ اس کے بعد آگے ہمارے پاس قومی ترانہ کے ریلیٹڈ جو امپورٹنٹ کویشچن پاسٹ پیپروں میں پوچھے گئے ہیں وہ ہم دیکھ لیتے ہیں۔ پاکستان کا جو قومی ترانہ ہے وہ اڈاپٹ کب کیا گیا؟ تو وہ اڈاپٹ جو ہے وہ اگست 1954 میں اڈاپٹ کیا گیا، اور اس کے بعد اس کی جو ڈوریشن ہے، اس کا جو ٹائم پیریڈ ہے وہ 80 سیکنڈ ہے، اور اس کے بعد جو اس میں ورڈ یوز ہوئے ہیں وہ 49 ہے، اور یہ جو لینگویج میں لکھا گیا ہے وہ پرشین لینگویج ہے۔ اور اس میں آپ لوگوں نے یہ امپورٹنٹ کویشچن ہے، اور کافی لوگوں کو یہ کویشچن نہیں پتہ ہوتا کہ قومی ترانے میں صرف ہے کی ورڈ اردو کا یوز ہوا ہے، اور وہ کا ورڈ ہے، یہ واحد ورڈ ہے جو ہمارے قومی ترانہ میں اردو کا یوز ہوا، باقی سارا ہمارا جو قومی ترانہ ہے وہ پرشین فارسی لینگویج میں لکھا ہوا ہے۔ اس کے بعد آگے ہمارے پاس کویشچن ہے، پاکستان کا معیاری وقت کس نے تجویز کیا؟ تو پاکستان کا جو معیاری وقت ہے وہ پروفیسر محمد انور صاحب نے 1951 میں
جو ہے وہ تجویز کیا۔ تو اس کے ریلیٹڈ سینسز کے ریلیٹڈ جو امپورٹنٹ کویسچن پوچھے جاتے ہیں، یعنی کہ سینسز کا مطلب ہوتا ہے مردم شماری۔ تو پاکستان کی پہلی جو مردم شماری ہے وہ 1951 میں ہوئی، اس کے بعد جو دوسری ہے وہ 1961 میں ہوئی۔ تو یاد رکھیں جو 1951 والی مردم شماری ہے یہ موسٹ امپورٹنٹ ہے۔ اگر مردم شماری کے ریلیٹڈ کوئی کویسچن آیا تو یہ ہی کویسچن پیپر میں آئے گا۔ اس کے بعد 1961 میں ہوئی، 1972 میں ہوئی، 1981 میں ہوئی، اس کے بعد 1999 میں ہوئی، اس کے بعد 2017 میں ہوئی، اور اب جو لیٹسٹ ہوئی ہے وہ 2023 میں ہوئی ہے۔ تو یہ بھی کویسچن پوچھا جاتا ہے کہ مردم شماری کتنی دیر بعد ہوتی ہے، تو مردم شماری 10 سال کے بعد پاکستان میں جو ہے وہ ہوتی ہے، 10 سال کے بعد۔ یہ بھی امپورٹنٹ کویسچن ہے جو میں آپ کو ساتھ ساتھ کویسچن بتا رہا ہوں، یہ بھی آپ لوگوں نے یاد رکھنی ہے، اور جو یہ سلائیڈ میں شو ہو رہے ہیں یہ بھی آپ لوگوں نے لازمی یاد رکھنے ہیں۔ اس کے بعد آگے ہمارے پاس کویسچن ہے پاکستان اقوام متحدہ کا ممبر کب بنا؟ تو پاکستان اقوام متحدہ کا ممبر 30 سپٹمبر 1947 کو بنا، اور یہ بھی امپورٹنٹ کویسچن ہے اور کافی پیپروں میں یہ پوچھا گیا ہے۔ اس کے بعد آگے ہمارے پاس کویسچن ہے قرارداد مقاصد کب منظور ہوئی؟ تو قرارداد مقاصد 12 مارچ 1949 کو جو ہے وہ منظور ہوئی۔ اس کے بعد آگے ہمارے پاس کویسچن ہے قرارداد مقاصد میں کس کو آئین کی نظریاتی اثاثہ قرار دیا گیا؟ تو اسلام کو آئین کا نظریاتی اثاثہ قرار دیا گیا۔ اس کے بعد آگے ہمارے پاس جو کویسچن ہے وہ ہے پاکستان کی مقننہ کس پر مشتمل ہے؟ تو پاکستان کی مقننہ جو ہے لیجسلیچر کانسسٹ آف وہ قومی اسمبلی اور سینٹ پر مشتمل ہے۔ اس کے بعد آگے ہمارے پاس کویسچن ہے گورنر جنرل غلام محمد نے پہلی دستور ساز اسمبلی کو کب برخاست کیا؟ تو جو گورنر جنرل غلام محمد نے پہلی جو دستور ساز اسمبلی جو پاکستان کا پہلی کانسٹیٹیوشن اسمبلی تھی اس کو 1954 میں برخاست کر دیا، یعنی کہ ڈسمس کر دیا۔ اس کے بعد آگے ہمارے پاس کویسچن ہے دوسری دستور ساز اسمبلی کب منظور ہوئی؟ تو دوسری جو دستور ساز اسمبلی ہے وہ 1955 میں منظور ہوئی۔ اس کے بعد آگے ہمارے پاس کویسچن ہے پاکستان نے پہلا آئین کتنے سال بعد حاصل کیا؟ تو 9 سال بعد پاکستان نے اپنا پہلا آئین 1956 والا حاصل کیا، اور یہ بھی امپورٹنٹ کویسچن ہے اور کافی پیپروں میں پوچھا گیا ہے۔ اس کے بعد آگے ہمارے پاس آئین کے ریلیٹڈ کچھ کویسچن ہے پاکستان کا پہلا آئین کب نافذ ہوا؟ تو 23 مارچ 1956 کو پاکستان کا پہلا آئین نافذ ہوا، اور 7 اکتوبر 1958 تک یہ آئین جو ہے وہ نافذ رہا۔ 23 مارچ 1956 کو اسکندر مرزا پاکستان کے پہلا صدر بنے، اور انہوں نے جو ہے وہ پاکستان کا پہلا آئین جو ہے وہ نافذ کیا۔ پہلا آئین کس نے پیش کیا؟ جو پیش کیا ہے وہ چودھری محمد علی صاحب نے پاکستان کا پہلا آئین پیش کیا ہے۔ اس کے بعد پہلے آئین کے ریلیٹڈ یہ امپورٹنٹ کویسچن ہے، اس میں جو آرٹیکل ہیں وہ 334 آرٹیکل ہیں، اور 13 اس کے پارٹ ہیں، اور 6 اس کے شیڈولز ہیں۔ اس میں جو سوورائٹی ہے وہ اللہ تعالیٰ کو قرار دیا گیا ہے، یعنی کہ جو تمام تر تعریفیں وہ اللہ تعالیٰ کی ہیں۔ اس کے بعد جو ہے وہ اس میں پاکستان کا جو پورا نام ہے، یہ بھی امپورٹنٹ کویسچن ہے کہ 1956 کے آئین کے اکارڈنگ پاکستان کا پورا نام کیا تھا؟ تو اسلامک ریپبلک آف پاکستان جو ہے وہ پاکستان کا پورا نام تھا، اور اس کے بعد یہ یونیکیملر لیجسلیٹو تھا اس میں، اور یہ پارلیمنٹری سسٹم تھا اس میں، اور اس کے بعد جو پریزیڈنٹ ہے وہ شوڈ بھی مسلم ہونا چاہیے، اور اس کی ایج جو ہے وہ 40 ایئر ایج ہونی چاہیے اس کے، اور اس کے بعد فنڈامنٹل رائٹ، اسلامک لا اور مائنورٹیز رائٹ، اور اس میں جو لینگویج ہے، اور یہ امپورٹنٹ کویسچن ہے 1956 کے آئین کے اکارڈنگ جو پاکستان کی ایک قومی زبان تھی وہ 2 تھی، اردو اور بنگالی۔ یہ آپ لوگوں نے یاد رکھنا، یہ امپورٹنٹ اس میں کویسچن تھے۔ اس کے بعد آگے چلتے ہیں پاکستان کا پہلا دارالخلافہ کون سا شہر تھا؟ تو کراچی جو ہے پاکستان کا پہلا کیپٹل تھا، اور کنسٹرکٹڈ سٹارٹ جو ہے 1960 میں ہوا۔ جو ٹمپریری کیپٹل تھا جو رہا ہے وہ راولپنڈی بھی رہا ہے۔ اس کے بعد جو آفیشیل اسلام آباد کیپٹل بنا ہے وہ 14 اگست 1967 میں بنا ہے۔
اس کے بعد آگے ہمارے پاس کویشچن ہے پاکستان اسلام آباد کو پاکستان کا دارالخلافہ کب بنایا گیا؟ تو 1960 میں اسلام آباد کو پاکستان کا کیپٹل بنایا گیا، اور یہ بھی امپورٹنٹ کویشچن ہے۔ آگے جو ہمارے پاس کویشچن ہے وہ ہے ملک میں پہلا مارشل لا کب لگایا؟ تو ملک میں پہلا جو مارشل لا ہے وہ 7 اکتوبر 1958 میں جو ہے وہ پاکستان میں پہلا مارشل لا لگا۔ پہلا مارشل لا کس نے لگایا؟ اسکندر مرزا صاحب نے پاکستان میں پہلا مارشل لا لگایا۔ اس کے بعد آگے ہمارے پاس کویشچن ہے صدر ایوب خان نے ملک میں دوسرا آئین کب نافذ کیا؟ تو 8 جون 1962 میں صدر ایوب خان نے پاکستان میں دوسرا آئین نافذ کیا۔ دوسرا 1962 کا آئین کس نے منسوخ کیا؟ تو جنرل یحییٰ خان نے 26 مارچ 1969 کو دوسرے آئین کو جو ہے وہ منسوخ قرار دیا۔ تو دوسرے آئین کے کچھ سائلنٹ فیچر ہے، یہ بھی آپ لوگوں نے دیکھ لینے ہیں، امپورٹنٹ کویشچن ہے۔ تو اس میں جو آرٹیکلز کی تعداد ہے وہ 250 اس میں آرٹیکل تھے، 13 پارٹس تھے، اور اس میں 6 جو ہے وہ شیڈول تھے۔ اس کے بعد سورائٹی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کو دی گئی، اور یہ ریٹن فارم میں تھا، اور اس میں جو سسٹم یوز ہوا وہ بی ڈی سسٹم یوز ہوا۔ اس میں جو ہے پریزیڈینشل فارم آف گورنمنٹ تھی۔ پہلے میں کیا تھی؟ پہلے میں فیڈرل گورنمنٹ تھی۔ پہلے میں دیکھ لیتے ہیں پہلے میں کون سی تھی۔ پہلے میں جو ہے وہ پارلیمنٹری سسٹم تھا، اور اس میں جو ہے وہ آپ کا پریزیڈینشل سسٹم ہے۔ اس کے بعد جو یونیکیملر لیجسلیٹو ہے، اس کے بعد فنڈامنٹل رائٹ، اسلامک لا، رول آف جوڈیشری، اور اس آئین میں بھی جو پاکستان کی قومی زبان تھی وہ بنگالی اور اردو تھی۔ یہ امپورٹنٹ اس کے کچھ فیوچر تھے۔ اس کے بعد آگے جو ہے وہ 2 جنوری 1962 کے صدارتی انتخابات میں ایوب خان کا مقابلہ کس نے کیا؟ تو فاطمہ جناح، جس کو مادر ملت بھی کہا جاتا ہے، انہوں نے جو ہے وہ جنرل ایوب خان کا الیکشن میں مقابلہ کیا تھا، اور اس الیکشن میں جو ہے وہ جنرل ایوب خان جیتے تھے، اور فاطمہ جناح مادر ملت کو شکست ملی تھی۔ اس کے بعد آگے ہمارے پاس کویشچن ہے صدر محمد ایوب خان نے صدارت سے کب استعفیٰ دیا؟ تو 25 مارچ 1969 کو جنرل صدر محمد ایوب خان نے صدارت سے استعفیٰ دے دیا۔ اس کے بعد آگے ہمارے پاس کویشچن ہے پاکستان اور بھارت کے درمیان 1965 کی جنگ کتنے دن تک جاری رہی؟ تو 17 دن تک جو ہے وہ جنگ جاری رہی۔ یہ فرسٹ انڈو پاکستان وار جو ہے وہ فرسٹ، جو اگر آپ لوگوں سے پوچھا جائے کہ پاکستان اور انڈیا کے درمیان جو پہلی جنگ ہوئی وہ کب ہوئی، تو وہ 1947 سے لے کر 1948 تک ہوئی، اور 1965 کی جنگ جو ہے یہ 1965 میں ہوئی، اور یہ کتنے دن جاری رہی؟ یہ 17 دن جو ہے وہ جاری رہی۔ اس کے بعد معاہدہ تاشقند صدر ایوب خان اور بھارت کے کون سے وزیر اعظم کے درمیان ہوا؟ تو لال بہادر شاستری کے درمیان جو ہے یہ معاہدہ تاشقند جو ہے وہ ہوا، اور یہ بھی امپورٹنٹ کویشچن ہے، کافی پیپروں میں نے دیکھا یہ آیا ہوا ہے، اور اس کی ڈیٹ بھی پوچھی جاتی ہے، یہ 10 جنوری 1966 میں ہوا۔ اس کے بعد آگے ہمارے پاس کویشچن ہے جنرل محمد یحییٰ خان نے کب مارشل لا نافذ کیا؟ تو جنرل محمد یحییٰ خان نے 26 مارچ 1969 میں جو ہے وہ مارشل لا نافذ کی، اور یہ بھی امپورٹنٹ کویشچن ہے۔ اس کے بعد آگے کویشچن ہے جنرل یحییٰ خان نے لیگل فریم ورک آرڈر کب جاری کیا؟ تو 1970 میں انہوں نے لیگل فریم LFO، اور یہ بھی امپورٹنٹ کویشچن ہے، کافی پیپروں میں پوچھا گیا ہے، 1970 میں انہوں نے جو ہے وہ جاری کیا۔ اس کے بعد آگے کویشچن ہے لیگل فریم ورک آرڈر کے تحت کب انتخابات ہوئے؟ تو دسمبر 1970 میں لیگل فریم کے آرڈر میں جو ہے وہ عام انتخابات ہوئے، اور یہ جو ہے وہ پاکستان پیپل پارٹی ورسز عوامی لیگ، جس میں جو ہے وہ ذوالفقار علی بھٹو صاحب ورسز شیخ مجیب الرحمان صاحب تھے، تو ان کے درمیان یہ جو ہے وہ الیکشن ہوئے۔ اس کے بعد آگے ہمارا کویشچن ہے کسوت ڈھاکہ کب ہوا اور بنگلہ دیش وجود میں آیا؟ تو 16 دسمبر 1971 میں جو ہے وہ پارٹیشن آف بنگال ہوئی، بنگلہ دیش ہوئی، تو اس کے تحت جو ہے وہ بنگلہ دیش جو ہے یہ پاکستان سے الگ ہو گیا، اور یہ بھی امپورٹنٹ کویشچن ہے۔ اس کے بعد آگے ہمارے پاس کویشچن ہے شملہ معاہدہ کب ہوا؟ تو شملہ معاہدہ جو ہے یہ 2 جولائی 1972 میں ہوا، اور اس میں جو ہے پاکستانی صدر ذوالفقار علی بھٹو اور بھارتی وزیر اعظم اندرا گاندھی جو ہے یہ دونوں کے درمیان یہ
جو ہے وہ شملہ ایگریمنٹ ہوا تھا، اور یہ بھی امپورٹنٹ کویشچن ہے، خاص طور پر اس میں یہ اندرا گاندھی کا نام پوچھا جاتا ہے کہ پاکستان کے اس ٹائم صدر ذوالفقار علی بھٹو تھے، اور بھارت کے وزیر اعظم کون تھی؟ تو وہ اندرا گاندھی تھی۔ تو یہ بھی امپورٹنٹ کویشچن ہے، پوچھا جاتا ہے۔ اس کے بعد آگے ہمارے پاس کویشچن ہے، فروری 1974 میں اسلامی سربراہی کانفرنس کہاں ہوئی؟ تو جو پیس اسلامک سمٹ ٹیک پلیس ان فروری 1974، تو یہ لاہور میں ہوئی، اور یہ بھی امپورٹنٹ کویشچن ہے۔ اس کے بعد آگے ہمارے پاس کویشچن ہے، پاکستان کا تیسرا آئین کب نافذ ہوا؟ تو پاکستان کا جو تیسرا آئین ہے وہ 10 اپریل 1973 میں جو ہے وہ منظور ہوا، اور اس کے جو فرسٹ امینڈمنٹ ہوئی وہ 1974 میں ہوئی، اور سیکنڈ جو امینڈمنٹ ہوئی وہ 7 سپٹمبر 1974 میں ہوئی، اور اس کے بعد اس میں جو ہے وہ قادیانی کو نان مسلم قرار دیا، اور اب تک اس میں جو ٹوٹل امینڈمنٹ ہوئی ہیں وہ 26 ہوئی ہیں، اور یہ بھی امپورٹنٹ پوائنٹ ہیں، یہ بھی آپ لوگوں نے لازمی یاد رکھنے ہیں۔ اس کے بعد آگے ہمارے پاس کویشچن ہے، پاکستان کا تیسرا آئین کب نافذ ہوا؟ جو ہے وہ منظور جو ہے وہ 10 اپریل کو ہوا، اور جو نافذ ہوا وہ 14 اگست 1973 میں ہوا، اور یہ بھی آپ لوگوں نے اچھے طریقے سے ان دونوں میں آپ لوگوں نے فرق یاد رکھنا ہے۔ اس کے بعد اس کے کچھ سائلنٹ فیچر ہیں، وہ بھی آپ لوگوں نے دیکھ لینے ہیں۔ اس میں جو آرٹیکلز کی تعداد ہے وہ 280 ہے، اور ابھی تک یہ پاکستان میں موجودہ جو آئین ہے وہ 1973 کا آئین ہے، یہ بھی کویشچن پوچھا جاتا ہے، اور ساتھ اس میں شیڈول ہے۔ اس کے بعد ریٹن فارم میں ہے، کنٹری کا نام ہے، اس میں پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ ہے، اس میں فیڈرل سسٹم ہے، اس میں اور اس میں پی ایم اینڈ پریزیڈنٹ مسٹ بھی مسلم ہونے چاہیے، اسٹیٹ ریلیجن مسلم ہونا چاہیے۔ اس کے بعد فنڈامنٹل رائٹ ہے، امینڈمنٹس پروسیس ہیں، اور انڈیپینڈنٹ جوڈیشری ہے۔ یہ اس کے کچھ سائلنٹ فیچر تھے، یہ بھی آپ لوگوں نے ان کے ریلیٹڈ بھی ایک آدھا ان میں سے بھی کویشچن پوچھا جا سکتا ہے۔ اس کے بعد آگے ہمارے پاس کویشچن ہے، پاکستان میں دوسرے عام انتخابات کب ہوئے؟ تو پاکستان میں دوسرے جو عام انتخابات ہوئے وہ 7 مارچ 1977 میں ہوئے۔ اس کے بعد آگے ہمارے پاس کویشچن ہے، دوسرے عام انتخابات میں کس پارٹی نے اکثریت حاصل کی؟ تو پاکستان پیپل پارٹی نے دوسرے عام انتخابات میں جو ہے وہ اکثریت حاصل کی، اور ذوالفقار علی بھٹو صاحب جو ہیں وہ پاکستان کے وزیر اعظم بنے۔ اس کے بعد آگے جو کویشچن ہے، پاکستان میں تیسرا مارشل لا کس نے لگایا؟ تو جنرل ضیاء الحق صاحب نے پاکستان میں تیسرا مارشل لا لگایا، اور 5 جولائی 1977 میں انہوں نے تیسرا مارشل لا لگایا۔ اس کے بعد آگے کویشچن ہے، جنرل محمد ضیاء الحق نے ملک سے مارشل لا کب اٹھایا؟ تو 30 دسمبر 1985 میں انہوں نے پاکستان پر جو تیسرا مارشل لا لگا ہوا تھا اس کو اٹھایا، اور یہ ایک طیارہ میں ان کی شہادت ہو گئی تھی۔ یہ جو ہے وہ طیارے کے ایک حادثہ ہوا تھا 17 اگست 1988 میں، تو اس حادثے میں یہ جو جنرل ضیاء الحق صاحب ہیں یہ جو ہے وہ مارے گئے تھے، اور یہ بھی امپورٹنٹ کویشچن ہے، پوچھا جا سکتا ہے۔ اس کے بعد آگے ہمارے پاس کویشچن ہے، ذوالفقار علی بھٹو کو کب پھانسی دی گئی تھی؟ تو ذوالفقار علی بھٹو صاحب کو 4 اپریل 1979 میں جو ہے وہ پھانسی دی گئی۔ اس کے بعد آگے ہمارے پاس کویشچن ہے، پاکستان غیر وابستہ تاریخ نان الائن موومنٹ کا ممبر کب بنا؟ تو 1979 میں پاکستان نان الائن موومنٹ کا نام جس کو کہتے ہیں انگلش میں، اس کا ممبر بنا۔ اس کے بعد آگے ہمارے پاس کویشچن ہے، پاکستان میں زکوٰۃ کا نظام کب نافذ ہوا؟ تو 1980 میں جنرل ضیاء الحق صاحب نے پاکستان میں زکوٰۃ کا نظام نافذ کیا، اور یہ بھی امپورٹنٹ کویشچن ہے۔ آج کل کیونکہ رمضان کا منتھ ہے، زکوٰۃ کٹ جو ہے وہ ڈینوٹ ہو رہی ہے، تو یہ کویشچن آ سکتا ہے، اس لیے آپ لوگوں نے اس کو لازمی یاد رکھنا ہے۔ اس کے بعد آگے ہمارے پاس کویشچن ہے، پاکستان میں کب غیر جماعتی بنیادوں پر انتخابات کرائے گئے؟ تو پاکستان میں 1985 میں غیر جو ہے وہ جماعتی بنیادوں پر انتخابات کروائے گئے، نان پارٹیشن الیکشنز۔ اس کے بعد آگے ہمارے پاس کویشچن ہے، 1988 میں جماعتی بنیادوں پر انتخابات ہوئی اور کس کی حکومت قائم ہوئی؟ پاکستان پیپل پارٹی، وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو صاحب جو ہیں وہ بنے، بے نظیر بھٹو جو ہے وہ وزیر اعظم بنی۔ اس کے بعد آگے ہمارے پاس کویشچن ہے، 1990 کے انتخابات میں کون وزیر اعظم بنا؟ تو نواز شریف صاحب 1990 کے
عام انتخابات میں وزیر اعظم بنا۔ تو آج کے لیکچر میں بس اتنا ہی، آگے بھی ہمارے پاس کویشچن ہے تو وہ انشاءاللہ ہم نیکسٹ لیکچر میں کریں گے۔ تو آج آپ لوگوں نے یہی کرنے ہیں، ان کو اچھے طریقے سے یاد کرنا ہے، اور اگر کسی کو ہمارے نوٹس چاہیے ہوں تو یہ ہمارا واٹس ایپ والا نمبر دیا ہوا ہے، آپ اس پر رابطہ کر کے ہم سے نوٹس بھی لے سکتے ہیں۔ اور جو ہمارے چینل پر نیو ہے وہ ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کرے اور بیل نوٹیفیکیشن کے آئیکن کو بھی دبائے، اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی ہمارے چینل کو لازمی شیئر کرے تاکہ ان کا بھی ان سے فائدہ ہو سکے۔ تو ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں، جب تک اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے اور ہمیں دعا میں یاد رکھیے۔ اللہ حافظ۔